جو معاشرے میں نکلی ہوئی نا خواتین سب شوق سے نہیں کہ سب کو ریسٹ کرنا آرام کرنا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے. ان کو شوق نہیں باہر بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں گھر کی بھی چولہا چوکی کر رہی ہے. یہ ہے کہ آپ خود ٹارچر کرے گی تو پھر آپ کو ٹارچر کرے گا. دیکھیں میں نہ سب آدمیوں کو برا کہہ رہی ہوں نہ خواتین کو کہہ رہی ہوں. کچھ خواتین کچھ پرسن جینس ایسے نہیں کہیں میں بھی ہم لیڈیز بھی کہیں کچھ لیڈیز اب مردوں کی بہت دھلائی ہو گئی تو میں مرد بیچارہ بیچ میں پھنسا السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پر میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش صدیقی. امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہماری گیسٹ ہیں, ایک بہت اچھی ایکٹر ہیں, بہت اچھی ماڈل ہیں, ہنا ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں گیسٹ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنیں. الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائیں. کتنا ٹائم ہو گیا فیلڈ سے جڑے ہوئے؟ 6 سال. 6 سال ہو گئے. آفٹر لانگ ٹائم, بہت ٹائم ہو گیا. تو ایکٹنگ کے حوالے سے جڑی ہوئی ہیں آپ فیلڈ سے یا ماڈلنگ کے حوالے سے؟ کس حوالے؟ دونوں حوالے سے. اچھا, دونوں میں مطلب دونوں شعبات میں آپ نے کام کیا, ماڈلنگ بھی کی اور ایکٹنگ بھی. تو زیادہ بیسٹ کیا رہا؟ ایکٹنگ کو زیادہ لائک کرتی ہیں؟ شروعات میں نے ماڈلنگ سے کی تھی. میرے خیال سے سب کی ایسے ہی ہوتی ہے, کوئی بھی ان ہوتی ہے فیلڈ میں تو ماڈلنگ سے ہی اسٹارٹ لیتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ ایکٹنگ کی طرف. بالکل بالکل. تو ماڈلنگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وہ بھی اچھا رہا. اچھا, مطلب آپ کو مزہ زیادہ ایکٹنگ میں آیا, مطلب کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایکٹنگ میں آپ نے بہت کچھ سیکھا. اچھا دیکھیں, ایکٹنگ, ماڈلنگ اور ان سب چیزوں پہ تو بہت ساری ڈسکشنز ہماری بہت مختلف ہمارے پاس آئیں, جو بھی ان سے ہوئی. لیکن آج ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ہمارا چینجنگ ہے, ڈفرینٹ لے کر آئیں. تو اچھا, جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ چل رہا ہے ہمارا کیسا, اس میں کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت ایکول ہیں, مردوں کو بھی کمانا چاہیے, عورتوں کو بھی کمانا چاہیے. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو اتنی بھی ہماری خواتین ہیں وہ مردوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں یا نہ چلیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک طبقہ لوئسٹ مڈل کلاس ہے, پھر مڈل کلاس ہے, پھر ہائی کلاس ہے, پھر اپر کلاس ہے, مطلب سب کی سوچ اپنی اپنی ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میرا کیا خیال یہ ہے کہ لیڈیز کو بھی, یعنی کہ جو وائف ہو, چاہے کواری ہو لڑکی, چاہے میرڈ ہو, ان کو اپنی انکم کا سسٹم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انکم کا سسٹم, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے ہمارے گھریلو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں مڈل کلاس میں کہتے ہیں کہ نہیں کمانے, عورت کو نہیں نکلنا چاہیے, عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جو بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے, دے آر گوئنگ, مطلب وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں, مطلب مرد اور عورت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لیکن ہمارے مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, وہ اپنے ان کے لیے عزت کا نا کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو آپ بتائیے کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اب تو بہت, یعنی کہ آن لائن کام چلتے ہیں, اب گھر بیٹھے بھی خواتین بہت کچھ کر سکتی ہے. اب وہ پہلے والا ماحول نہیں ہے کہ لیڈیز نہیں کما سکتی یا لیڈیز کوئی کام نہیں کر سکتی. لیڈیز بھی ہر کام کر سکتی ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہو رہی ہے جیسا کہ گھر بیٹھے تو ایک الگ سلسلہ ہے. بالکل. اب جیسے جو مارکیٹ میں نکل گئی یا معاشرے میں نکل پڑی کام کے لیے, تو اس کے حوالے سے ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا عورت کو گھر میں رہنا چاہیے یا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دیکھا جائے تو ماحول بہت برا ہے باہر کا, دیکھا جائے تو اپنے اوپر ہے. اچھا بھی ہے, انسان خود کور کر کے چلے, اپنے اوپر ہے. دوسری بات, جو لیڈیز کام کرنے نکل رہی ہے, سب سے پہلے ان کے گھر والوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. بعضوں کے گھر کے حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان کو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے. کیا کریں, کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, میرا یہ ہے, اگر نکلتی ہیں خواتین, ان کے گھر والوں کا, مڈل کلاسوں کا بہت ایشوز ہوتے ہیں, انا کا, عزت کا بہت مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے گھر والوں کی عزت بھی دیکھ کے چلیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کما کے بھی لائیں. اب جیسے آف کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی, تو جیسے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جیسے ہسبینڈ, آپ نے فرمایا کہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کام کریں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہسبینڈ جو عورت قدم سے قدم؟ دیکھیے, اکثر جینٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ خواتین گھر پہ رہیں,
ان کو عزت سے وہیں گھر پہ ہی مطلب جو بھی کھانا پینا ہے اچھا وہ برا ملتا ہے. سب ملتا رہے. لیکن پھر بھی کچھ خواتین وزید ہو کر نکلتی ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے یہ ہے نا جو 100% ہے نا, ابھی دلائی ہوگی بیٹا. 80% ہسبینڈ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے دیا ہے, میں تو دے رہا ہوں, جہیز میں لائی, جہیز میں جو لانا تھا لا چکی, ساری زندگی تھوڑی چلے گا. نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح تو ہے. نہیں, وہ ہر چیز کا آپ یعنی کہ بولتے ہیں, دیکھو ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. کوئی برانڈ کے پہنتا ہے, کوئی نہیں پہنتا, کوئی اچھی چیز پسند, کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے, یار چلو میں, کوئی بولتا نہیں میں تو میکے میں یہ پہنتی تھی, میں تو وہی پہنوں گی, میں تو یہ کھاتی تھی. ضروری نہیں ہے نا یہ چیز کہ جو میکے میں وہی سسرال میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب 100 سے ڈائریکٹ تو وہ 20% میں نہیں آئیں گے نا, زیادہ زیادہ 50 اتنا کوپریٹ کرے گی نا, اس پہ بھی سننے کو کیا ملتا ہے, میں پاگل ہوں, سارا تم پہ لٹاؤ, تو کون لٹائے گا. تو اس وجہ سے اگر اتنا ڈپریشن نہ دیں وائف کو, وہ وہاں سے گھر چھوڑ کے آ رہی ہے آپ کے اوپر, آپ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے, سسرال اس کے بعد ہے, پہلے ہسبینڈ. جب ہسبینڈ ان کو نہیں کوپریٹ کریں گے کسی چیز میں, پھر کیا کرے گی, وہ بولے گی میں کچھ نہ کچھ کروں, کماؤں, اپنا تو نکال دوں. یہ چیز نہ ہسبینڈ کریں, تو اگر ان کو شوق ہے ان کی وائف صرف ہاؤس وائف بن کے رہے, تو وہ یہ تانے طنز ٹوک یہ ختم. لیکن کہا جاتا ہے کہ مرد کے حصے کا رزق عورت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ سب مرد نہیں سمجھتے نا, عورت آ گئی, اس کا رزق اس کے مرد کے ساتھ جڑ گیا, تو پھر اسے کیا ضرورت ہے نکلنے کی. وہ نہیں نکلنا, بعض ہاؤس وائف نہیں نکلنا چاہتی, ان کو ان کے ہسبینڈ بہت ڈپریشن دے دیتے ہیں. آپ معاشرے میں نکلے, یہ گھر گھر کی کہانی ہو چکی ہے. بالکل نہیں, ایکچوئل دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کئی ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں. اب جیسے میں اپنی شادی سے پہلے کام کرتی تھی, اور میں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا, بہت پیک پہ کام کیا. پھر شادی ہو گئی, شادی کے بعد گیپ لے لیا 10 سال کا میں نے. اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا, چپا نے مجھ سے کہا کہ نہیں, آپ کو اگر کام کرنا ہے صدیقی صاحب, آپ کرنا چاہتی ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, تو وہ آپ کی مرضی ہے. انہوں نے مجھے کوئی ڈپریشن نہیں دیا, آپشن دیا انہوں نے. بچوں کے بعد, گھر کے بعد انہیں لگا کہ میں نے اپنے گھر کا بھی خیال رکھا, بچوں کا بھی رکھا, اسی طریقے سے کی, تو انہوں نے میری مرضی پہ ڈیپینڈ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ آپ کمائیں. لیکن میرا سوال تھا جو بزید ہو کے نکلتی ہیں. بزید ہو کر نہیں, دیکھیں بزید ہو کر, دیکھیں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کی مجبوریوں سے نکلتی ہیں, کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ سے ضد کر کے نکلتی ہیں. لیکن میں سب بھی ضد کر کے نہیں نکلتی. بعض ہسبینڈ کہتے ہیں یار میرا اپنے جاؤ نا, پھر کرو نا, یا ان کو مجبور کرتے گھر پہ سلائی کرو. دیکھو سب نہیں ہے پر کچھ ہیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, ہماری دعائیں پر سب کے نہیں ہیں. سب جو معاشرے میں نکلی ہوئی ہے نا, شوق سے نہیں نکلی ہوئی, جو معاشرے میں نکلی ہوئی نا خواتین, سب شوق سے نہیں, سب کو ریسٹ کرنا, آرام کرنا, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے. ان کو شوق نہیں باہر بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں, گھر کی بھی چولہا چوکی کر رہی ہے, باہر بھی جا کے, ان کو شوق نہیں. ان کے ہسبینڈ بہت. لیکن میرا خود کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں عورتوں کو کام کرنا چاہیے, عورتوں کا بھی ایک اپنا معیار ہونا چاہیے, ایک اپنا معیار ہونا چاہیے, اپنا مقام. میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ جو عورتیں پہلے ان کا ایک نام ہوتا ہے, جب وہ گھر کی ہو کر رہ جاتی ہیں تو وہ سست ہو جاتی ہیں, ان کے دماغ ایکسٹرا چلنے لگتے ہیں. میں سیریسلی کہہ رہی ہوں یہ بات, ایکسٹرا چلنے لگتے ہیں. وہ اپنے ہسبینڈ کے کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کہاں آپ کے ہسبینڈ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جیسے کے دوست یار جو لائف لائف کو اپنے آپ پر ڈیپینڈ کر لیتے. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, گھر کو ٹائم نہیں دے رہے. بات ہوتی ہوتی ہے موبائل چیک کرنا, یہ کس کی کال. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ہم کیا کرتی ہیں, ٹورچر نہ کرو جو باہر سے کام کہ وہ باہر بھٹکے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. دوسری خواتین کی طرف یہ ہے کہ آپ خود ٹارچر کرے گی تو پھر آپ کو ٹارچر کرے گا. دیکھیں میں نہ سب آدمیوں کو برا کہہ رہی ہوں, نہ خواتین کو کہہ رہی ہوں. کچھ خواتین کچھ پرسن جینس ایسے ہیں. نہیں کہیں ہم میں بھی لیڈیز بھی کہیں کچھ لیڈیز ہیں کچھ جینس ہیں, دونوں ہیں. کیا جانا چاہیے ویورز کو, آپ کا, خواتین کو خاص طور پہ, کہ کس طرح سے اپنی لائف سپینڈ کریں, کس طرح مینج کر کے چلیں. دیکھیے اگر ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, بعض ہسبینڈ ایسے ہیں جو ہاتھ کا چھالا بنا بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ بولتے بس ہماری دنیا ہے نا, ہماری وائف ہمارے بچوں پہ ختم ہے, ایسے بھی ہیں. اگر ایسے ہسبینڈ ہے تو میرے گھر میں آپ سے لکی زیادہ کوئی نہیں ہے, چاہے وہ بنگلہ ہو چاہے وہ جھوپڑی ہو. آپ کے ہسبینڈ آپ کو آنکھوں کا تارا بنا کے رکھ رہے تو بالکل لیکن یہ جو عورتیں کرتی ہیں نہیں مجبوری ہے, تو پھر لیڈیز کو انکم اپنی کرنا
यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बिल्कुल ये दौर चल रहा है ऐसा, बिल्कुल ये दौर ऐसा चल रहा है. अच्छा, और कई खवातीन जो है ना, जो अपने हस्बैंड को फेडअप कर देती है, मुझे उनके लिए भी ये कहना कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए. जैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस दोस्त के साथ हैं, क्यों इतने लेट आए, घर पे टाइम नहीं. हम अपने हस्बैंड को अपने आप से खुद दूर करते हैं, हम उन्हें फेडअप खुद कर रहे होते हैं. चले मैं भी अब थोड़ी सी फील्ड की तरफ भी आते हैं. हाँ, धुलाई हो गई, हस्बैंड वाइफ दोनों की धुलाई हो गई, तो अब 2 खवातीन में एक बेचारा पिस के रह गया. लेकिन ये है कि ये चाह रहे हैं आप रिजवान साहब, ये चाह रहे हैं कि अब मर्दों की बहुत धुलाई हो गई, तो मैं मर्द बेचारा बीच में फंसा हूं, दो औरतों के बीच में से निकलो और टॉपिक नहीं की तरफ आना चाहिए. क्या सिर्फ शोबिस की अर्निंग पे डिपेंड किया जा सकता है? नहीं, फिर क्या करना चाहिए? आप साइड में भी अपना कोई काम, कोई कारोबार, कोई ऐसा करें जो वहां से भी इनकम आए. अच्छा, क्या 2 काम एक साथ लेकर चल सकते हैं? 2 काम उस सूरत में एक साथ लेके चल सकते हैं कि दूसरे जो साइड शोबिस, अगर जो शोबिस में काम करना चाहता है वो दूसरा काम ऐसा 2 से 2.5-3 घंटे दे सके. अगर 12 घंटे बोले मैं उस काम को दूं और मैं शोबिस के दूं, कब सोएंगे, कब आराम करेंगे, कौन सी तरफ ध्यान देंगे? तो ऐसा काम 2 इस तरह नहीं कर सकते. ऐसा कर सकते 2-2.5 घंटे का काम हो कि शोबिस में ज्यादा टाइम देना पड़े. हाँ, शोबिस में जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है. बिल्कुल. हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है. अच्छा, मैंने सुना है कि आप सिंगिंग की तरफ भी इंटरेस्टेड हैं थोड़ी सी. जी बिल्कुल. स्टार्ट कर दी? हाँ, एंट्री की. कुछ सुनाना चाहेंगी? अभी ट्रायल बेस पे थोड़ा सा हो जाए थोड़ा सा हो जाए. बस जस्ट याद जो आता है है, जो आता है वो सुना दे, जैसी भी आवाज निकले. कोई इशू नहीं है. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, क्या बात है. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. चलिए, बहुत जबरदस्त. और इसी तरह लगन रही, जुड़े रहे, तो वो बोलते हैं ना कि गाते गाते गवैया बन ही जाते हैं. मतलब अभी तो स्टार्टअप है देखिए, आपका. एक्टिंग में भी आते हैं ना, डायरेक्ट हमें नहीं आती. बेसिकली देखिए, शोबिज के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. बिल्कुल. एक्टिंग, मॉडलिंग, कैटवॉक, रैंपवॉक और सिंगिंग हो गई, या इस तरह की सारी चीजें साथ चल रही होती है. सब चीजों में इन होना मेरे ख्याल से कि ज्यादा बेहतर है. जी जी, बिल्कुल सही. एक्चुअल आप करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि को होस्ट हैं आप मेरे. तो अगर मैं आपकी बात से एग्री नहीं करूंगी तो फिर किसकी बात से एग्री करूंगी, क्योंकि फिर रैम भी साथ में करना है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मतलब कोई खतरा है क्या आगे? चलो, जैसे कि हमने आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया कि आप ब्यूटिशियन भी, एज अ ब्यूटिशियन भी काम करती हैं. तो क्या आपने कोई पार्लर वगैरह किया हुआ है या मीडिया में ही मेकअप आर्टिस्ट का काम करती हैं? नहीं, मैंने पार्लर खोला था पर अब बंद कर दिया है मैंने. अच्छा. मैं नहीं टाइम दे पा रही थी. अच्छा. हाँ, क्योंकि पोलर में आपको पता है सुबह से रात के 9 बजे तक, 11 बजे तक भी अगर खोले तो फिर मैं मीडिया में किस टाइम पे जाऊँ? सही सही सही. मतलब तो आप अपने मीडिया के शौक के लिए अपने पार्लर की कुर्बानी दे दी. ऐसे ही है भाई शौक. अच्छा, आपने एक बात की अभी साइड बिजनेस की, तो फिर साइड बिजनेस कैसा होना चाहिए? साइड बिजनेस बहुत टाइप के हो सकते हैं. यानी कि आप कॉस्मेटिक ऑनलाइन बेच सकते हैं, कपड़ों का काम है, मेकअप है, कुछ बहुत चीजें जिसमें आपका इतना टाइम नहीं जाएगा, आप अपने मीडिया में टाइम दे सकते हैं. सही. अगर बेस से जो 12 घंटे आप कोई भी जॉब समझ ले ना, अपना काम भी पॉलर है, अपने जो भी हुआ ना, सही सही, तो वो नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. ठीक, चलिए, ये तो सही. जबरदस्त मैसेज की कोई भी छोटा सा साइड बिजनेस होना होना जरूरी है. जरूरी है. और Only- side business तो जरूरी है. only मीडिया पे showbiz डिपेंड पे नहीं कर नहीं कर Depend नहीं सकते. कर नहीं, सकते. बिल्कुल भी नहीं. चलें, जबरदस्त. और न्यू टैलेंट को खास तौर पे खवातीन को, जो नई आने वाली खवातीन जो मीडिया में इन हो रही होती हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता कि किस तरह हुआ जाता है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, उनको मैसेज ये, जैसे कोई आता है ना, नई एंड करती है, आ रही है, भाई मैं तो आपको इस प्रोड्यूसर को भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, 2-4 तस्वीरें दिखा देंगे, इसके साथ तस्वीरें से कुछ नहीं होता. मैं आपको 15 दिन के अंदर सुपरस्टार बना दूंगा. नहीं, वो कोई नहीं बना सकता. आपकी अपनी जब तक मेहनत नहीं होगी, स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो ऐसे जो कहते हैं कि हम आपको 1 महीने में, 15 दिन में बड़े से बड़े चैनल में बड़ा काम दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है. इस तरह न्यू टैलेंट को यूज किया जाता है. उसके बाद वो बेचारी रोती है, हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया. किसी के बहकावे में, किसी के बात में नहीं आए, काम करने वाले अलग नजर आते हैं कि ये काम देंगे,
اور جو اس طرح یوز کرنے والے تھے دھوکہ دینے والے تو الگ پتہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں دے رہے, صرف کام کی آڑ میں آپ کو یوز کرنا کیسے جا رہے ہیں. پہچان کی جائے؟ پہچان میں بتا رہی ہوں نا آپ کو, بس آپ دیکھیں 50 کے ساتھ تصویریں ہوں گی, دکھائیں گے یہ تصویریں پروڈیوسر کے ساتھ ہیں, ہم بھی جا رہے تصویر موڑے, تو تصویروں پہ نہیں ہے, ان کو دکھا آپ کا ورک کیا ہے, دکھائیں کیا کام کیا آپ نے, کام کتنوں کو آپ نے سپر اسٹار بنایا, پھر میں بلیو کروں نا کہ آپ مجھے بنا ہاں سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ پہلے کسی کو بناؤ تو, اور راتوں رات جو کہتے ہیں نا سپر اسٹار بننا, وہ کوئی نہیں بناتا سوائے لگ کے. اللہ پاک چاہے تو راتوں رات وہ آپ کو سپر اسٹار یا سپر ڈپر اسٹار بنا میں نے کہا نا لگ, قسمت لگ. جی ویورز, یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, کیونکہ مزے کی گفتگو ہوئی, کافی ٹاپکس پہ باتیں ہوئیں, آپ تک بہت اچھے میسیجز پہنچے. اسی طرح جڑے رہیے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ, دیکھتے رہیے اور چینل کو لائک کریں, اپنے قیمتی کمنٹس کریں, میں سبسکرائب ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں, سوری میں نے آپ کو بتایا نہیں. اچھا چلیں ایڈ کرتی چلیں. میرا ٹک ٹاک نام ہے شیرنی ون, مجھے فالو کرے, لائک کرے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی تو تب سب ٹک ٹاکر کو ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہیں, تو میرا نام ٹک ٹاک کا ہے شیرنی ون. چلیں زبردست. جی اسپیلنگ بتائیے نا. آ جائے گی شیرنی ون, آ جائے گا. نہیں اسپیلنگ بتائیے, کئی دفعہ ڈھونڈ رہے ہوتے تو آ رہے ہیں. دیکھوں پہلے چھوٹے میں بڑے. ہاں چلیے کوئی بات نہیں. تو ویورز, مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ مردوں کی اچھائیاں بھی ہوئی اور برائیاں بھی ہوئی, لیکن مرد بھی کہیں کم نہیں ہے. جی چھوٹی میں SHEEMNI اور ون, شیرنی ون. چلیں جی ویورز, ضرور فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ضرور فالو کریں. اسی طرح جڑے رہیں. پھر ملتے ہیں اپنے اگلے نئے گیسٹ کے ساتھ. اب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.